لیکن میرا خیال ہے کہ جب تک کوئی اور صورت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں ان کو قبول کرنا ہی پڑتا ہے۔ اگر کوئی ایسی صورت جمعے کی ہو سکتی ہے تو پھر وہ نہ کرے، ورنہ نماز جمعہ اصل میں وہ نماز ہے جو سب جمع ہو کے پڑھیں، جس میں سب لوگ جمع ہو جائیں، تو ایک لحاظ سے وہ اتوار کو بھی کہہ سکتے ہیں یہ نماز جمعہ ہی ہے۔ انہی صاحب نے کہا کہ وہ تو اسی نیت سے جمع ہوتے ہیں، باقاعدہ خطبہ ہوتا ہے، جماعت ہوتی ہے جمعے کی نیت سے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا اگر اس کی نیت صحیح ہے، اور باقی مجبوری ہے، اور مجبوری ہے وہ کیا کریں، پورے ملک کی چھٹیاں تو نہیں بدل سکتے، یہ تو وہاں کی بات ہے۔ شروع میں تو یہاں کے بعض ادارے ایسے تھے کہ جمعے کی چھٹی نہیں دیتے تھے، اب یہ چیز زیادہ عام ہو گئی ہے۔ یعنی پہلے تو مجھے یاد ہے کہ بہت سے لوگ شکایت کرتے تھے انگلش فرموں کے بارے میں، ابھی میں سمجھتا ہوں کہ بعض یورپین کمپنیاں کوئی خاص چھٹی نہیں دیتی، بلکہ ریسنٹلی یہ صورت تھی، اب تک مسلمانوں کا اتنا غلبہ نہ ہوا تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اسلام تو ایک بڑا عملی مذہب ہے، جیسے بھی عمل ہو سکے، مثلا نماز میں بھی کتنی رعایتیں ہیں، جیسے بھی وہ بن پڑے پڑھ سکتے ہیں، جیسے بھی حالات ہوں، اگر پانی نہیں ہے جب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تبلیغ کا کام بھی جاری رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے مسلمانوں کا اثر پھیلتا ہے، یہ ثواب کا کام تو ہے ہی اور فرض بھی ہے، آج کل کے حالات میں تو بہت ضروری ہے۔ خواہ میں ایک تاثر ہوتا ہے، یہ زیادہ تر جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انہی صاحب نے بتایا کہ آسٹریلیا میں قادیانی تبلیغ کرتے ہیں اور کچھ جماعت اسلامی کا لٹریچر بھی پہنچنے لگا ہے، لیکن وہ مطمئن نہیں ہے۔ مجھ سے کہا تھا کہ ایک سیٹ انگریزی میں ہو۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہاں کے رہنے والے بھی کچھ مسلمان ہوئے۔ انہی صاحب نے بتایا کہ کچھ عرض تو ہے، کچھ ہوتے بھی ہیں، بس قادیانیوں کا ہی کچھ کام ہو رہا ہے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت کم کامیاب ہوتے ہیں، وہ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور جماعت اسلامی والے تو صرف پاکستانیوں میں ہی کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ فارنرز پر ان کا کوئی اثر نہیں۔ فارنرز اگر اسلام میں دلچسپی لیتے ہیں تو وہ اس کے روحانی پہلو پر دلچسپی لیتے ہیں، کیونکہ ہر شخص وہ چیز ڈھونڈتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ ان کے پاس سیاسی اقتدار اور نظام وغیرہ پہلے سے موجود ہے، اس چیز کی تلاش میں نہیں ہے، وہ تو روحانیت کی تلاش میں ہے۔ اس وجہ سے اس چیز کو اسلامی حکومت بنائیں گے، اور اسلامی سیاست جو کچھ ان لوگوں کی نظر میں ہے وہ ان لوگوں کے لیے بالکل نامناسب ہے، وہ صرف روحانی پہلو کی طرف بلا سکتے ہیں، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو آیا ہے ہمیشہ اسی طریقے سے آیا ہے، صرف سیاسی مومنٹ ہو گئی ہے۔ اصل میں انسان اپنی نفسیاتی خواہشات کا کچھ جواز نکالتا ہے۔ حکومت کے اقتدار کی خواہش جو ہے وہ ایک نفسانی خواہش ہے، لیکن وہ اس کا جواز اس طریقے سے نکالتے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ہے کہ صرف نفسانی خواہش ہے، اور وہ لوگ نفس کے دھوکے میں ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولاناؤں نے تو اسلام کو بہت سخت کر دیا ہے، سب غلط ہے، وہ اسلام کی خدمت اسی کو بیان کرتے ہیں کہ جیسے شراب اور پردے سے اس قسم کی چیزوں میں بہت زیادہ آسانی پیدا کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اسلامی خدمت نہیں ہے، نفسانی خواہشات ہی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پابند نہیں کرنا چاہتے، اس لیے اپنے ذہن میں جواز نکالتے ہیں کہ ہم اسلام کی اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ اصل میں وہ صرف اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو سب یہی سلسلہ ہے، ان لوگوں کا بھی یہی سلسلہ ہے، سیاسی اقتدار کی ہوس کا نام انہوں نے اسلام کی خدمت رکھ لیا ہے، ورنہ صحابہ کرام کے زمانے کی یا تابعین یا تبع تابعین، صوفیہ کرام، سارا سلسلہ وہاں سے یہاں تک، یعنی اسلام کی ابتدا سے اب تک یہ مسلم ہے کہ روحانی خدمت اس طریقے سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ لوگوں کی اصلاح میں ہے۔ جتنی زیادہ لوگوں کی اصلاح ہوگی اسی قدر تمہارے ماحول اور معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ جب تک لوگوں کی اصلاح نہیں ہوگی اس قسم کی تحریکوں اقتدار سے کچھ نہیں ہوتا۔ کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی، بلکہ ہمیشہ لوگوں کو منع کیا ہے اور اجتناب کیا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ شروع ہوا تھا، تابعین میں خاص طور سے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک تھا۔ ان کی تاریخ میں ہے کہ ان سے کہا گیا، کہتے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، انسان کو ہر وقت اپنی اخلاقی اصلاح اور درستی میں
کوشاں رہنا چاہیے، خاص طور سے جہاد میں جو اوصاف ہوتے ہیں ہونے چاہیے،